سب سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کا تعارف کرتا چلوں. میرے بائیں سائڈ پہ جو ہیں وہ ڈاکٹر فضل منان صاحب ہیں جو ہمارے صوبائی جنرل سیکریٹری ہیں, اور ان کے ساتھ ڈاکٹر عمران صاحب ہیں جو ہمارے چیئرمین ہیں سیدو گروپ آف ٹیچنگ ہاسپٹل کے, اور اس کے ساتھ ولید صاحب ہیں جو ہمارے صوبائی نائب صدر ہیں. میرے دائیں سائڈ پہ ڈاکٹر حامد صاحب ہیں جو چیئرمین ہیں پی ڈی اے یوتھ فورم کے, اور ڈاکٹر معظم صاحب پریزیڈنٹ جو ہیں ایوب ایبٹ آباد ڈی سی او کے, اور اس کے دائیں سائڈ پہ ڈاکٹر ضیاء قمر صاحب ہیں جو اے ٹی ایچ ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل کے پریزیڈنٹ ہیں, اور رو میں سب سے آخر پہ ڈاکٹر علاء الدین صاحب ہیں جو حیات آباد میڈیکل کمپلیکس کے صدر ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, چونکہ آج جمعہ تھا اور ہماری ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ تھی, تو اس وجہ سے ہماری جو شیڈول ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہوئی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ وقتاً فوقتاً ہم پشاور پریس کلب آتے رہتے ہیں, اور میڈیا جو ہماری جو ہے اس کے ذریعے ہم اپنی مسائل ایوان بالا تک پہنچاتے ہیں. جو ہماری ہائی آفس ہے وہ چاہے ایڈمنسٹریٹیو لوگ ہوں چاہے پولیٹیکل لوگ ہوں, تاکہ وہ ہمارے جو جینون مسائل ہیں اور جو ہمارے جینون مطالبات ہیں اس پہ وہ لوگ غور و فکر کریں, اور پھر اس میں ہمیں جو ہماری جائز مطالبات ہیں ان کو تسلیم کریں, اور جن چیزوں میں ہمیں انصاف کی اور عدل کی فراہمی کی وہ ہوتی ہے تو ہمیں انصاف اور عدل اس میں مہیا کرے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی خیبر پختونخوا میں بہت زیادہ ہیلتھ امپلائیز کے ساتھ سیکورٹیز ایشوز ہوئی ہیں, جن کی آپ لوگ خود گواہ ہیں, چاہے وہ پولیو ورکر کی صورت میں ہو اور چاہے وہ دوسرے حادثات کی صورت میں ہو. تو اس کی وجہ سے ہیلتھ کمیونٹی میں کافی جو ہے وہ تشویش پایا جاتا ہے. اسی طرح کا یہ ایک اہم مسئلہ اور جو ایک اہم واقعہ ہوا تھا وہ ڈاکٹر عزت اللہ صاحب جو شہید کیے گئے, جو مردان میڈیکل کمپلیکس میں ٹریننگ رجسٹرار تھے. تو آج ہم وہ مطالبہ لے کے آئے ہیں کہ ان کی کیس میں جو ہے ابھی تک ان کو انصاف جو ہے نہیں دیا گیا. تو پروونشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن ایک ڈاکٹروں کی نمائندہ تنظیم کی حیثیت سے اس کے لیے انصاف مانگتی ہے, اور ہم حکومت بالا سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس سلسلے میں ہمیں اور ان کی جو ہماری ڈاکٹر صاحب کی جو فیملی ہے ان کو انصاف مہیا کیا جائے. اور یہ سارے مسئلے مسائل جو آتے رہتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سب سے اہم مطالبہ جو ڈاکٹر کمیونٹی بار بار کر رہی ہے وہ ہے سیکورٹی ایکٹ کا مطالبہ. تو ہم سیکورٹی ایکٹ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے ان کو اپنے امپلائیز کو اپنے سرکاری جو لوگ ہیں جو کلاس 4 ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, جو نرسز ہیں, جو پیرامیڈکس ہیں, ان کو سیکورٹی پرووائڈ کرنا وہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. تو ہمارا سب سے جو اہم مطالبہ ہے وہ سیکورٹی ایکٹ اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آنے والے دور میں ڈاکٹرز کمیونٹی میں جو ہے کسی کے ساتھ اس طرح کی ناانصافی نہ ہو, اور جو ناانصافی کی گئی ہے اس پہ جو ہے ہمیں انصاف مہیا کیا جائے. ہم امید کرتے ہیں کہ جو ہمارے نئے وزیر اعلیٰ صاحب ہیں, جو آئی جی صاحب ہیں, اور جو دوسرے حکام بالا ہیں وہ اس میں ایکشن لیں گے, اور انشاءاللہ تعالی اس میں
سب کو جو ہے اس فیملی کو انصاف ملے گا اور اس سے ڈاکٹر کمیونٹی میں ایک تحفظ کی لہر دوڑے گی. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آئی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے تو اس موقع کی مناسبت سے تو یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن پروونشل ڈاکٹر ایسوسی ایشن جو ہے ان کو مبارکباد بھی پیش کرتی ہے اور امید کرتی ہے کہ جو نئی حکومت ہے وہ ہماری جو ہیلتھ امپلائیز ہے ان کی جو مسائل ہیں وہ جاب سیکورٹی سے لے کر سیکورٹی سے لے کر سروس اسٹرکچرز، پروموشن اور جو اس طرح کی سارے مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس حکومت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ جو پرائیویٹائزیشن کی پالیسی پہ جو لڑائی ہوئی تھی پریویس گورنمنٹ میں، تو ہماری یہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ خدارا جو پرائیویٹائزیشن کی باب ہے اس کو بند کیا جائے اور آگے جو ہے اس طرح کی کوئی وہ نہ کیا جائے، تاکہ اس میں دوبارہ جو ہے اس میں اس طرح کے مسئلے مسائل نہ ہوں اور لوگ جو ہیں اور ہیلتھ کمیونٹی جو ہے اس میں ایک جاب سیکیورٹی کی ایک لہر دوڑے. دوسری بات، حکومت وقت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ میرٹ کی جو نظام ہے وہ ٹرولی میرٹ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی سے پیسے لیتے ہیں یا نہیں لیتے. فیورٹزم بھی آپ میرٹ میں آتی ہے کہ آپ کسی کو انڈیو فیور کرتے ہیں، تو میرے خیال میں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہماری یہ امید ہے کہ علی امین گنڈافور صاحب جو ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب ہے، سید قاسم شاہ صاحب اور دوسرے معزز ارکان ہیں، تو وہ ہیلتھ کمیونٹی کی جو دیرینہ مسائل ہیں وہ بھی حل کریں گے اور ہماری تنظیم کی طرف سے یہ کوشش ہوگی کہ ہماری جو جائز مطالبات ہیں وہ دوستانہ انداز میں آگے بڑھے اور ہم اس بات پہ مجبور نہ ہو کہ مریضوں کو اور دوسرے لوگوں کو جو ہے اس سے کوئی وہ ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی پالیسی ہیں، خاص طور پر میں حکومت سے صحت کارڈ کے حوالے سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ صحت کارڈ کی پالیسی کو بھی ریویژن کرے اور جو پالیسی بنائے تو وہ پیشنٹ فرینڈلی ہو اور وہ جو ہے ڈاکٹر فرینڈلی ہو اور اس میں کسی طرح کی جو بھی کرپشن ہو اور اس کو پہلے سے ہی بند کیا جائے تاکہ سرکار کے پیسوں کا ضیاع نہ ہو. آخر میں اپنے جو ہماری جنرل سیکریٹری صاحب ہے صوبائی فضل منان صاحب، جو چیئرمین یوتھ فورم ہے حامد خان صاحب، ان سب کی طرف سے جو ہمارے مطالبات ہیں، خاص طور پر جس مقصد کے لیے اور جس سیکورٹی ایشو کے لیے یہ پریس کانفرنس رکھا گیا ہے، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ حکومت وقت سے جو فیملی ہے اور جو ان کے بچے ہیں اور جو ان کے رشتہ دار ہیں ان کو انصاف ملے گا اور جو سیکورٹی کا ہمارا مسئلہ ہے، جو دوسرے شہداء ہیں ہیلتھ کی جو پولیو میں شہید کی گئے ہو، جو کورونا وائرس میں جو شہید ہوئے ہوں، ان سب کی شہداء پیکج اس حکومت سے ہمیں امید ہے کہ وہ انشاءاللہ جلد از جلد ان کو بھی ریلیز کرے گی اور وہ اس طرح کی اماؤنٹ ہوگا کہ مستقبل میں ان کی جو بچے ہوں، یتیم بچے ہوں، بیوہ ہوں، تو ان کی لیے وہ رقم اس طرح ہو کہ اس پہ تھوڑی سی کم از کم 10-15 سال باعزت زندگی گزارے. اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ جس طرح پولیس کے شہداء کو 80 لاکھ اور اس طرح کے پیسے دی جاتے ہیں، تو چونکہ یہ ہیلتھ امپلائیز بھی سرکاری امپلائیز ہے اور ان کی جو ہے مطلب ناگہانی موت یا اس طرح کی ان کی جو شہادت ہے وہ بھی اس درجے کی شہادت ہے جس طرح ہمارے فورسز کی ہیں. تو حکومت سے ہم یہ بھی مطالبہ کریں گے کہ ان کو آنر کرے اور ان کی جو ہے فیملیز ہے ان کو کمپنسیٹ کرے پیسوں کے ذریعے اور ملازمتوں کے ذریعے اور اس کے ساتھ ان کو امیڈیٹ انصاف کے ذریعے. تھینک یو ویری مچ.
جی سر. جی سر. جی یہ جی قاتلوں کی نشاندہی تو وہ سیکورٹی ایجنسیز کی اور FIA کی اور ان کی انویسٹیگیشن کی بات کا وہ ہے کہ مطلب ان کو ہو سکتا ہے پتہ بھی ہو کہ وہ کہاں پہ ہیں، جس طرح ان کی ریلیٹیوز نے ان کے ساتھ ڈیٹیل شیئر کی ہیں، اور باقی ان کو نامینیٹ کرنا اور ان کے خلاف ثبوت اکٹھے کرنا یہ قانونی اداروں کا کام ہے، اور ہمارا جو کام ہے حق کے لیے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ایک تنظیم کی حیثیت سے وہ ہم اس غرض سے یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں. FIR تو کر گئی ہے، لیکن جہاں تک انفارمیشن ہے کہ وہ لوگ باہر ہیں، مطلب جو پولیس کی سورسز نے ہمیں بتایا ہے، تو وہ ان کی طریقہ کار کے مطابق ان کو انصاف مہیا کیا جائے. میں اب فضل منان صاحب سے اگر وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں. جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ سیکیورٹی ایکٹ 2020 یہ ایکٹ پاس ہوا تھا اسمبلی سے کہ ڈاکٹرز جہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو ایک سیکیور ماحول پرووائڈ ہوں، اور وہاں پہ وہ ایک سیکیور ماحول میں مریضوں کو اپنے جو خدمات کو پرووائڈ کر سکے. لیکن ابھی تک وہ ایک نافذ العمل نہیں ہے. نافذ العمل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیشنز ہیں اور باقی لوگ وہ ہاسپٹل میں آ کے اپنے جو سیاست کو چمکا رہے ہیں. ہم نے بار بار یہ مطالبہ کیا ہے کہ ڈاکٹر کو سیکیورٹی فراہم کریں. ہم دیکھتے ہیں کہ روزانہ کے حساب سے ڈاکٹرز کے حملے ہوتے ہیں، جھگڑے لوگ کرتے ہیں. یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، یہ ڈاکٹر صاحب بھی اپنی ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا، یہ تقریباً 8:30-9 بجے پیش آیا تھا، اور یہ ہاسپٹل کے سامنے اس کو گولی لگ گئی تھی. ابھی یہ گورنمنٹ کا کام ہے، سیکیورٹی ایجنسیز کا کام ہے، پولیس کا کام ہے کہ اور اس میں انکوائری کریں اور جو قاتلان ہیں ان کو گرفتار کریں. لیکن یہ مسئلہ پیش آیا تھا 17 اکتوبر کو، تقریباً 5-6 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تک اس میں پیش رفت نہیں ہوئی. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کے پاس ریسورسز ہیں، آپ کے پاس عملہ ہے، آپ کے پاس ایجنسیز ہیں، آپ اس کیس کو پروو کر لیں. آپ جو بھی اس میں لوگ انوالو ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں. ابھی ریسنٹ بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب کو باجوڑ میں ڈاکٹر عبدالرحمان کو پولیو کے دوران شہید کیا گیا، ابھی تک اس کو بھی انصاف نہیں ملا. اسی طرح ہمارے باقی ڈاکٹر جو ہے نا ورک پلیس پہ ان کو ہراس کیا گیا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے. تو ہم بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اس ایکٹ کو نافذ العمل کرے، اور جس طرح باقی اس میں محکموں میں ہے کہ وہاں پہ دوران ڈیوٹی یا دوران ملازمت جو بھی ملازم شہید ہوتا ہے تو ان کو ایک پیکیج دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کی بچے ہوتے ہیں، جو بیوہ رہ جاتی ہیں، ان کی کفالت کے لیے وہ اتنا ایک معقول رقم دیتے ہیں تاکہ وہ 10-15 سال ایک عزت کے ساتھ زندگی گزار سکے. تو ہم ڈاکٹرز کے لیے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھی اس طرح کی پیکیج مقرر کریں، کیونکہ ہمارے جو کووڈ میں ڈاکٹر شہید ہو گئے ہیں ابھی تک ان کو بھی انصاف نہیں ملا، ان کو بھی شہدا پیکیج نہیں ملا. تو ہم اس حکومت سے یہ پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی ڈاکٹر شہید ہو گئے ہیں ان کو شہدا پیکیج دیا جائے، جو بھی ڈاکٹرز قتل کی گئے ہیں ان کی قاتلان کو گرفتار کریں، اور جہاں پہ سیکیورٹی مسئلے ہوتے ہیں تو مہربانی کر کے جو سیکیورٹی ایکٹ ہے اس کے جلد سے جلد نافذ العمل کرے تو ہم ڈاکٹرز ایک پرامن ماحول میں مریضوں کو خدمت دے سکیں. تھینک یو. حامد خان چیئرمین PDA یوتھ فورم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر عامر ہے اور میں PDA یوتھ فورم کا چیئرمین ہوں. اور ڈاکٹر عزت اللہ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے کئی واقعات ہوئے ہیں جن میں ہم نے انصاف کا مطالبہ کیا گورنمنٹ سے. جب بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں تو ہمارے جو ڈاکٹرز کمیونٹی کی پیرنٹ آرگنائزیشن ہے پروفیشنل ڈاکٹر ایسوسیشن، وہ آپ کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور انصاف کا مطالبہ کرتی ہے.
जिस दिन ये वाक़या पेश आया तो मर्दान चैप्टर की तरफ से जो कि कैबिनेट है उसने DPO साहब की दरख्वास्त दी थी कि इनके नाम ACL में डालें और इनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन वो उसी दिन फरार हो गए और सिक्योरिटी इदारों की तरफ से जो इतलात हैं कि वो मुल्क से बाहर फरार हो गई। तो अगले दिन फिर मर्दान में इसके बारे में एक बहुत बड़ा एहतजाज हमने किया। मैंने खुद उस पर एस्केलेट किया कि डॉक्टर इज़्ज़तुल्लाह शहीद के फैमिली के साथ फराहम की जाए। उसमें हमने 3 मुतालबात किए कि जो कातिल है उनको गिरफ्तार किया जाए और शुहदा पैकेज और उनके बच्चों के लिए उसको मंजूर किया जाए और हमारी कम्युनिटी के लिए जो सबसे बड़ा और बुनियादी मसला है सिक्योरिटी का, उसकी पूरी निफाज वो अमल में लाई जाए, ये हमारा बुनियादी हक है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान के जो सियासी अदम इस्तेहकाम है उसकी वजह से हमने मुतालबात की मंजूरी के लिए इंतजार किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्तहकम गवर्नमेंट बन गई और हमारे यही मुतालबात है। गवर्नमेंट के तमाम इदारों से दरख्वास्त करते हैं, अपनी हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि डॉक्टर इज़्ज़तुल्लाह शहीद की फैमिली को इंसाफ फराहम किया जाए और हमारे सिक्योरिटी है को पूरी नाफिज किया जाए। जज़ाकल्लाह वस्सलाम। अगर कोई क्वेश्चन हो नहीं तो बस ओके, थैंक यू फॉर कमिंग।